ٹھیک ہے. اب میدان محشر کا مالک کون ہے؟ بولے اونچا، ذرا زور سے بولے پتا چلے. بخشنے کس نے؟ اللہ نے. معاف کس نے کرنا؟ اللہ نے. بخشش کا اذن کس نے دینا؟ اللہ نے. گناہگار کو جہنم سے آزاد کس نے کرنا؟ اللہ نے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی دیوبندی وہابی شیعہ سنی جس سے پوچھنے وہ کہے گا اللہ نے. ٹھیک. المستدرک اٹھا لیں. آقا دو جہاں علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا ہے میدان محشر. اب ذرا یہ بتائیں میدان محشر میں آدم بھی ہیں کہ نہیں؟ جی میں چاہتا ہوں ہوتا جنوں کا آپ بھی میرا ساتھ بولیے ہے کہ نہیں؟ موسیٰ، عیسیٰ، دادا ابراہیم، ہر نبی ہے. کسی ایک نبی کو اللہ خطاب نہیں کرے گا. آدم بات ہی نہیں. آقا فرماتے رب اتنے جلال میں ہوگا نبی بھی نہیں آگے آئیں گے کہ رب جلال. رب کا قہر اور غضب جباریت کی شان عروج پر ہوگی مگر کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے آنے کی. رب اجازت نہیں دے گا. آقا فرماتے جب جلال میں ہوگا میں آگے آ جاؤں. وہ جلال میں ہوگا مجھے دیکھتے ہی جمال میں آ جائے گا. ارے باقی نبی آگے کیوں نہیں آتے؟ بولیے وہ نبی کو اللہ بنا دیا، نبی کو اللہ بنا، ہم نے بنایا. آگے سنیں. مستدرک میں آقا نے فرمایا، روایت بیان کرتے فرمایا جب میدان محشر ہوگا رب مصطفیٰ سے پوچھے گا سونیا ہن تو دس میدان محشر دا حساب کیویں شروع کریے؟ ما اسنا بے امتک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس میں کی کراں؟ بولیے مالک خدا ہے یا مصطفیٰ؟ اونچا بولے. کائنات کا خالق اللہ، کائنات کا مالک اللہ، کائنات کا رازق اللہ، ہر شے اللہ کرے. اور میدان محشر میں مصطفیٰ سے پوچھے سونیا بتا میں تیرے غلاموں کے ساتھ کیا کروں؟ گھر میں بات کرنی ہو تو گھر والے سے پوچھتے ہیں گھر کا مالک کون؟ ایسے ہی کرتے ہیں.